अफसोसनाक सूरत हाल है। कहाँ तक ये मामला जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी एट द प्रोग्राम। अभी हमारा के जो सूरत हाल है कि एक दो तरह का है। एक तरफ से हमारा इज्जत और सरबुलंदी है, क्योंकि एक हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उम्मत के लिए और दुनिया के सामने है कि जिस तरीके से हमारा के तहरीक मुज़ाहमत और हमारा के मुजाहिदीन ने ये अपना कोशिशों के साथ इसराइल का सामना करने का कोशिश किया और किया भी है और हमारे लिए एक रोल मॉडल को बनाया है। तो दूसरा तरफ से कि ये जो आपने अपने रिपोर्ट्स में सफरिंग बता दिया है, लेकिन आज़ादी के रास्ता में आज़ादी की राह में और आज़ादी की जिद्दोजहद में ये तारीख़ हमें बताते हैं कि ये कुर्बानियाँ देना है और यही कुर्बानियाँ अल्लाह ताला के उसको ज़ाया नहीं करेगा। और ये दूर नहीं है, ये ताकत आलमी ताकतें और ये सुपर पावर्स है जो जालिम है और जालिम होते रहे। हमें ये रोना बंद करना है कि ये जालिम है, ये तो है ही दुश्मन है हमारी। लेकिन अभी अफसोस ये होता है कि जी आए मुसलमान जो हमारे जो है और हमारे अरब भाई है कि जो मैं गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अवाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग इनका क्या पोजीशन अभी होना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के सामने जिसमें फ़लस्तीनी अवाम अपना खून को कुर्बान दिया है। मस्जिद अक्सा किबला अव्वल मुसलमानों का, अपने बच्चों को नजात करने के लिए अपने मुहासर अवाम को नजात दिलाना चाहिए, मुकद्दसात को तौहीन ना होना देना चाहिए। हम क्या ड्यूटी को अदा करना चाहिए कि स्पेशली ऑफिशियल सतह पर है तो वो इनको क्या करना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। अभी हमने देखा सऊदी अरब ने भी सपोर्ट का ऐलान किया, दीगर पाकिस्तान की भी तरफ से एक मैसेज गया है। आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा आवाज़ आनी चाहिए थी मुसलमान ममालिक से? आर यू डिसअपॉइंटेड? नहीं, नॉट डिसअपॉइंटेड कि आपने जो इंतज़ार वाला लफ्ज़ है या उम्मीद वाला लफ्ज़ है, मैं इसको बेहतर कहता हूँ कि इनके फ़र्ज़ हैं। और ये फ़लस्तीनियों के लिए सिर्फ नहीं है। ये जब हम किबला अव्वल मुसलमान की बात कर रहे हैं, जुल्म और मजलूम की बात कर रहे हैं, तो ये इंसानियत को अपना फ़र्ज को अदा करना चाहिए। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इज़राइल का एक ओनली कॉलोनियल पावर अभी दुनिया में मौजूद है और दुनिया के फ़र्ज बनता है इस कॉलोनियल पावर को और इस कॉलोनियल आर्मी को रोकना और उसके जराइम को बंद करना है। अब आप फरमा रहे थे कि मतलब फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के ने सपोर्ट किया है, तो मतलब ये अजीब बात है कि आया हम पहले ये तवक्को कर रहे हैं कि जी इसराइल को सपोर्ट करें। हम सपोर्ट की नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप को बात करना चाहिए, फर्ज को अदा करना चाहिए। ये OIC का इजलास मंगल वाला दिन में बुला रहे, ट्यूसडे वाला दिन OIC का इजलास बुलाया है। ये OIC जिसके मेन यानी इसका फाउंडेशन रीजन अल-अक्सा का था 1969 में जब एक इजरायली ने मस्जिद अक्सा को जलाया गया है, तो ये OIC को बनाया गया है मस्जिद अक्सा को बनाने के लिए, बचाने के लिए, तो जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। व्हाट इज अगरचे कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यानी दिस इज अ वेरी सब्सटैंशियल शिफ्ट जो पॉलिटिकल लेवल के पे है ना। मतलब अभी इवन पुतिन जो है ना वो खुले अल्फाज में कहा था कि काश मैं हमास को सपोर्ट कर सकूं जैसा कि अमेरिका इजराइल कर सकते हैं, मदद को कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी एडवांस एंड पोजीशन है। आपका स्पेन है, आयरलैंड है और कुछ ऐसे ममालिक ने दे डिनाइड द यूरोपियन स्टैंड्स के जो इन्होंने ह्यूमन इमदाद को रोकना को कहा था गजा के लिए। अभी ये जो ह्यूमन क्राइसिस हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन ताकतों को खामोश होना बल्कि मुनाफकत करना के इसराइल के साथ, यही इसकी वजह है।
رائٹ. کچھ یہ کہا یہ جا رہا ہے، اسرائیل کا موقف ہے کہ حماس نے 20 سے زائد علاقوں پر حملہ کیا. ان 20 علاقوں میں ابھی لڑائی جاری ہے یا وہاں سے نکل گئے ہیں حماس کے لوگ؟ یہ جنگ ہے سٹیجز میں گزر گیا ہے. شروع میں ہم نے ایک بیرج کو چلایا ہے 5000 راکٹس، اور الحمدللہ نہ ہی آئرن ڈوم نہ ایرو ڈیفنس میزائل سسٹم جو اسرائیل کے پاس ان میزائل کو انٹرسپٹ کر سکے. اس کے بعد فوری طور پہ انڈر دا پیرج دیر واز ایڈوانسمنٹ آف آور ٹروپس. ہمارا زمینی ٹروپس کو ہمارا مقبوضہ فلسطین کے اندر جا چکا، اور وہ 50 لوکیشن میں ہے، 20 لوکیشن میں نہیں، 50 لوکیشن میں وہاں اٹیک کیا ہے. اور ان کمبیٹ، ڈائریکٹ کمبیٹ اسرائیلی آرمی کے آفیسرز کے ساتھ الحمدللہ ہمارا مجاہدین نے مشنز کو کامیاب کر کے کل صبح فجر کے بعد ہمارا فوج تبدیل ہوا تھا، نیا بریگیڈ آیا ہوا ہے. اس بریگیڈ کی جگہ میں جو شروع میں آیا ہے، ہمارا ہاتھ ہے فل ہے اسرائیلی پریزنر سے، کہ فوجی اور نان ملٹری کا بھی ہے. اور وہ بقول ابو عبیدہ ہے کہ آفیشل سپوکس پرسن آف عز الدین القسام بریگیڈ، کہ وہ پریزنرز ایک محفوظ جگہ پہ منتقل کیا گیا. اور اس کے علاوہ ہے کہ اس سٹیج کو ختم ہونے کے بعد ابھی چند لوکیشن کے اندر کمبیٹنگ چل رہا ہے، لیکن ابھی ہم نئے سٹیج کو شروع بھی کیا تھا. وہ لانگ رینج راکٹس دوبارہ ملٹری ٹارگٹس کے اوپر اور سیٹلمنٹس کے اوپر ہے. اور یہ میں آپ کا آڈینس کے لیے کہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ سیٹلمنٹس ہے، یہ شہر ہے کہ جو یعنی سٹیز کو، جو ہمارے سٹیز ہیں، اسرائیل نے اس کو قبضہ کیا اور اپنے عوام دنیا سے کہ بلایا اور اس کے اندر آباد کر دیا. اور یہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے. یہ سیٹلمنٹس لیگل بھی ہے اور آکیوپیشن کا ایک حصہ ہے. یعنی ہمارا ایک انٹیگرل رائٹ ہے ایز اے پیلسٹینین، ایز اے پیپل جو سامراج کے اندر ہے، کہ وہ اپنا آپ کو ڈیفینڈ کرے اگینسٹ دوز سیٹلمنٹس. رائٹ. بین الاقوامی اخبارات مسلسل یہ کہتے رہے آپ نے حماس نے عام اسرائیلی شہریوں پہ ظلم کیا، ان کو مارا، ایون بچوں کے ذبح کرنے کی خبر آئی جو کہ بعد میں پھر سورس نہیں بتا سکے. اس بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں دو پہلو ہیں. ایک تو لگتا ہے کہ مجھے کہ 7 اکتوبر کے دن میں دنیا کو توجہ ہو گیا ہے کہ اور دھیان آ گیا کہ فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے. اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہیں تو یہ دھیان اور اٹینشن اسی وجہ سے ہوا کہ اسرائیل نقصان کھا گئی، تو وہ سب ولولہ کرنا شروع کر دیا اور اس مجرم اور جلاد کو بچانے کے لیے آیا. اور وہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، جس طرح آپ نے اپنے رپورٹ میں فرمایا ہے کہ ہمارا 260 سے زائد بیٹیاں کو شہید کر دیا ہے. ہمارے بیٹوں کو 35% ہمارے کے شہداؤں میں سے بچے، چھوٹے معصوم بچے جو اپنے بیڈ روم کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا ہے without any warning. حالانکہ ہمارا جو مجاہدین day one سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم اولڈ ایجز لوگوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، عورتوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور وہ کسی کا اپنے یہ حضرت عمر ہمارا خلیفہ کے جو وصیت ہے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. ہمارا اسلام کے اور عقیدہ کے وصیت پہ کہ اخلاق پہ کہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو کہانی ہے، دیکھیں امریکن جب پہنچ گئے تھے یورپ سے امریکہ میں، ہاں، اور وہاں کے کولمبس نے اس کو ڈسکور کیا، اور پہنچتے ہی دنیا کو کہا تھا یہ ریڈ انڈین ہے نا، لوگوں کو کھا جاتے ہیں. اور ہمارا سائیکالوجسٹ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ یہ الزام لگایا گیا ریڈ انڈین پہ ہے، چونکہ خود امریکن فشرمین جب وہ کشتی میں لے کر کشتی جہاز میں لے کر اور سمندر میں جاتے تھے، جب کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، وہ تو ان کا کلچر ہے کہ انسان کو جلانا. تو یہ افواہ اپنا طرف سے خود ہی ان کے اپنے کلچر ہے. داعش بنانے والے لوگ یہی لوگ ہیں، یہی اسرائیلی اور یہی امریکن کا. اور اب ہم بے الزام لگا رہے ہیں. ہم نے اعلامیہ بھی جاری کیا آفیشلی طور پہ کل
stamped by our movement that we all those allegations are fabricated narrative from the Israeli side. کسی نے یہ کام نہیں کیا، نہ ہی کر سکیں گے، اور clear orders. مگر دوسرا طرف سے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جب ایک بار کے یہ سیٹلمنٹس کھل گیا، ابھی کوئی اور اٹیکس ہوں گے حماس کی طرف سے؟ ابھی تو جنگ جاری ہے اور ابھی میدان سے کوئی ایسے آفیشیل سٹیٹمنٹس نہیں آیا. ابھی ہمارا اس سٹیج میں جیسا میں نے عرض کیا تھا پہلے لانگ رینج راکٹس کو یوز کیا ہے اور ہمارا اپنے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے، اور کوئی آگے والے حماقت ہے دشمن کو اس کے لیے تیاری کرنا، یہ پلان ہماری ہے. جو پلاننگ تھی اس کے بارے میں بار بار اسرائیل میں بھی بحث ہو رہی ہے دنیا میں کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہو سکی. یہ اسی طرح سے سیکرٹ پلاننگ تھی؟ کیونکہ ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ شاید ایک ٹریپ بچھایا گیا ہے حماس کے لیے کہ ایسی ریٹیلیشن ہوگی کہ پھر حماس کو ختم کر دیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کتنا اچھا ٹریپ ہے جس کے نتیجہ ہے 1200 اسرائیلی سولجرز ہلاکت میں ہے. یہ کون سا تھیوری ہے بھائی؟ This is a clear victory for the Palestinian resistance. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ پہلا سیف القدس جو 2021 میں ہوا تھا 4-5 دن کا اٹیک ہے حماس کی طرف سے، وہ ہم نے سرپرائز بھی کیا تھا دشمن کو، اسی لیے کہ وہ یہ ابھی تک ہے ان کا سیکیورٹی پاکٹس اور ان کے انٹیلیجنس پاکٹس کو ریزولو نہیں کر سکیں. سو پلاننگ کس طریقے سے ہوئی کہ اس قدر سیکرٹ رکھی جا سکی؟ This is یہ تو ہمارا مجاہدین کا ہوشیاری ہے اور ان کا ایکسپیرینس ہے جو میں خود نہیں جانتا ہوں. رائٹ. سو اسی سیکریسی میں ہو سکتا ہے کہ ابھی اور بھی پلانز ہو؟ ہاں یس، ہمارے تحریک مزاحمت ہمیں ہمیشہ ہمارے لیے گفٹس رکھا ہوا، سرپرائزز رکھا ہوا، خاص طور پہ ہمارا پریزنرز کے لیے ہے کہ ایک بہت بڑا خوشخبری ہے کہ ان کا آزادی کا دن بہت قریب ہو گئے. آپ کے پاس اس وقت کتنے پریزنرز ہیں حماس کے پاس؟ ہمارا بھی کیوٹک سچویشن ہے کہ کوئی ایکوریٹ فگرز ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن میں یہ آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ اسرائیلی ایمبیسڈر یونائٹڈ نیشن میں ایک انٹرویو میں کہا تھا 100 سے لے کر 150 تک اسرائیلی سولجرز ہیں. اب آرمی والے کہہ رہے، اسرائیلی آرمی والے کہہ رہے کہ 750 سے زائد لاپتہ ہے. رائٹ، 750 سے زائد لاپتہ ہیں. ترجمان حماس ڈاکٹر خالد قدومی ہمارے ساتھ موجود تھے.